سامعین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار کے غلاموں، حضرت بلال حبشی میرے نبی کے وہ غلام ہیں اور پوری کائنات کے یہ سردار ہیں۔ حبشہ کا یہ غلام تھا، کائنات کے لیے بہترین لاجواب جوان تھا، اور کائنات کے اندر مکہ کی سرزمین پر ان کو لوگ طعنہ دیتے تھے، گالی گلوچ کرتے تھے، پتھراؤ کیا کرتے تھے۔ یہ رب کا یہ خاص بندہ، نبی کا پکا غلام، جس نے کسی بات پر کسی طرح بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ حضرت بلال حبشی پاک جب دین اسلام کی لذت کو محسوس کرتے ہیں، اپنے اس چھوٹی سی دل کی کوٹھڑی کے اندر جگہ عنایت فرماتے ہیں، تو اس دین اسلام نے ایسی لذت ان کو پہنچائی کہ انہیں ایسی راحت و سکون ملتا ہے، وہ کسی حالت میں کسی جگہ پر دین اسلام سے روگردانی نہیں کرتے، کسی انسان سے چہرہ نہیں موڑتے۔ جب بھی کسی سے بات کی جائے تو دین اسلام کی بات کرتے ہیں، عہد عہد کے نعرے لگاتے ہیں۔ اور وہ امیہ جو اس کا آقا تھا، اس کا سردار تھا، اس کا سپہ سالار تھا، جب اس نے دیکھا غلام میرا ہو، کھانا میرے پاس کھاتا ہو، اور میرے پاس اس کا رہنا سہنا ہو، اور گیت اس محمد الرسول اللہ کے گائے، تو اس نے ظلم و زیادتیوں کے پہاڑ توڑے۔ مگر حضرت بلال حبشی پاک نے اس داستان کو اس انداز میں ڈھال دیا کہ اگر دھوپ کے اندر، بہترین دھوپ کی تپش کے اندر اگر کپڑوں اتار کر زمین پر لٹا دیا جاتا، آہو پکار نہیں کیا کرتے تھے۔ وہ اللہ کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر بے صبری کا اظہار نہیں کیا کرتے تھے، اپنے صبر کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے رکھتے تھے۔ جب بھی ان کے جسم کو ستایا جاتا، تکلیفیں دی جاتی اور پہاڑ توڑے جاتے، تو بلال حبشی سے پوچھا جاتا، تم نے ہمارے لات منات عزا کو ہم خدا مانتے ہو؟ وہ ٹھکرا کر یہی جملہ بناتے، یہی جملہ استعمال فرماتے، میں عہد کی ضربیں لگانے والا ہوں، میں خدا وحدہ لا شریک کو ماننے والا ہوں، اس کے حبیب رحمت دو عالم سرکار کا کلمہ پڑھنے والا ہوں۔ اس پودے کو کوئی اکھاڑ نہیں سکتا، میرے جسم سے کوئی نکال نہیں سکتا۔ کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے کہ بلال حبشی کا کوئی مقابلہ کر سکے۔ رب نے پہلے امتحان اس انداز میں لیا، اذیتوں کا سامنا اس انداز میں بلال حبشی پاک نے سہنا شروع فرمایا۔ جب بھی اسلام کا طول طور طریقہ آگے کی طرف طے ہوا، رب نے اور رب کے حبیب نے ایسی عزت اور ایسا وقار معیار عطا فرمایا۔ حضرت بلال حبشی پاک کو میرے نبی رحمت سرکار نے فرمایا، اس خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھو اور رب کی نام کی فریاد کرو اور نام خدا کا بلند کرو، تاکہ لوگ جوک در جوک اللہ کی گھروں کی طرف لوٹ کر آئیں۔ تو حضرت بلال حبشی پاک عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، جب ان گلیوں سے گزرتا ہوں تو زمانہ مجھ پر پتھراؤ کرتا ہے، لوگ تکلیف دیتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، لوگ میری بات کو نہیں مانیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا، دین اسلام عزت وہیں سے شروع کرتا ہے جس کی عزت زمانے کے اندر نہیں ہوتی، جسے رب عزت دیتا ہے، اور زمانے کی کوئی عزت کی پرواہ نہیں ہے، زمانے کی کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اور زمانے کے اچھے برتاؤ کی ضرورت نہیں ہے، رب کی رضا شامل حال ہو جائے۔